جی یہاں پر جتنے لوگ بھی جمع ہیں وہ ایک بار اپنے عمل کا مشاہدہ کریں اور ایک بار ضرور سوچیں کہ ان کی زبان سے آج تک کتنے لوگوں کا دل ٹوٹا ہے۔ اسی زبان سے بھائی کو ناراض کیا، اسی زبان سے ماں باپ کو ناراض کیا، اسی زبان سے اپنے رشتہ داروں کے دلوں کو چھلی کر دیا، اسی زبان سے ہم نے اپنے یاروں کو، اپنے دوستوں کو بے چین کر دیا، اور اسی زبان سے ہماری بہن ہم سے ناراض ہے، اسی زبان سے ہماری شریک حیات ہم سے ناراض ہے، اسی زبان سے ہمارا سگا بھائی ہم سے ناراض ہے۔ اور یاد رکھنا، تلوار اور نیزوں کے وار سے کیا ہوا زخم بھر سکتا ہے، مگر جب ایک بار زبان سے کسی کو زخم دے دیا جاتا ہے تو وہ مشکل سے بھرتا ہے۔ زبان کا وار تلوار کے وار سے بہت زیادہ تیز ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں اپنی زبانوں کو اس طریقے سے ظاہر کریں قوم کے سامنے کہ آپ کی پہچان ہو کہ آپ واقعی حسن اخلاق والے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو جو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان ہیں اور جو تمہاری دونوں جانگوں کے درمیان ہیں، ان دو کی تم ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ایک بات ضرور غور سے سنیں کہ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو حق بولتے ہیں اس لیے لوگوں کو کڑوا لگتا ہے۔ ارے تو کیسے حق بولتا ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حق بولنے والا تھا کیا تو؟ اور وہ حق بھی بولتے تھے، سچ بھی بولتے تھے، اور روایتوں میں تاریخوں میں ملتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی سے کلام کرتے تھے وہ آپ کے کلام کا دیوانہ ہو جایا کرتا تھا۔ تو صاحبو، معاشرہ سب سے زیادہ جو برباد ہوتا ہے وہ اپنی زبان کی بنا پر ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس زبان سے پتہ نہیں کتنوں کو گھائل کر بیٹھتے ہیں، کتنوں کے سینوں کو چھلی کر دیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کا فرمان سنا کہ سب سے زیادہ جو تباہ کاریاں معاشرے میں پھیلتی ہیں وہ زبان کی بنا پر، تو تمام صحابہ اکرام نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو بند کرنے کے لیے ہمیشہ اپنے منہ میں پتھر کا ٹکڑا رکھتے تھے۔ کس لیے پتھر کا ٹکڑا رکھتے تھے؟ وہ اس لیے کہ اپنی زبان کو زیادہ سے زیادہ روکا جائے، جب ضرورت پڑتی تب وہ کلام کرتے تھے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے اعضائے بدن جھک کر زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالی سے ڈر، کیونکہ ہم تجھ سے متعلق ہیں، اگر تو سیدھی ہے تو ہم تمام سیدھے ہیں، اگر تو غلط جاتی ہے تو ہم بھی اپنا اس کے سزا کے مستحق بن جاتے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے صاحبو کہ یہی زبان ہے کہ جس سے اعضائے بدن گزارش کرتے ہیں کہ خدا را تو سیدھی رہنا، اگر تو سیدھی ہے تو ہم سیدھے ہیں، تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو مجھے آج بتائیے آپ تمام حضرات کہ یہی زبان نہیں ہے کہ جس زبان کی وجہ سے ہماری ماں کا دل ٹوٹا؟ کیا یہ زبان وہی نہیں ہے کہ جس زبان سے ہم اپنے باپ کو گالیاں دیتے ہیں؟ یہ زبان وہ نہیں ہے کہ جس زبان کی وجہ سے ہمارا بھائی ہم سے جدا ہو جاتا ہے؟ اور یہی وہ زبان ہے جس کی وجہ سے ہمارا خاندان ہم سے روٹ جاتا ہے۔ تو تمام فساد کی جو جڑ ہے وہ زبان ہے۔ جس مومن نے زبان کو کنٹرول میں رکھ لیا تو اس نے اپنے آپے کو کنٹرول میں رکھ لیا۔ تو صاحبو المختصر بس یہی کہنا چاہتا ہوں، خدا را ماں باپ کی عزت کرو، ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرو۔ آج اسی زبان سے ہم اپنے ماں باپوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایک بار نہیں سوچتے کہ ہم بول کیا رہے ہیں، اور انسانیت کو ہم پیچھے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک چکے ہیں کہ ہم میں انسانیت والی کوئی بات نظر نہیں آتی، ہمیں مذہب اسلام والا وہ کردار نظر نہیں آتا۔ ہمارے لہجوں کو سن کے لوگ غیر یہ سوچتے ہیں کہ اسلام والے کہاں ہیں، کیونکہ اسلام والے تو وہ ہیں کہ جن کے لہجے سے بھی پھول جھڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، ماں باپ کو ستانے والوں، ماں باپ کو گالیاں دینے والوں، کان کھول کے سنیں کہ ان ماں باپوں کو آپ گالیاں دیتے ہیں جن ماں باپوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مرتبہ حسن سلوک کا ہمیں حکم فرمایا ہے۔ اور ماں باپ کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے بلکہ اتنی بڑی ہستی ہے کہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو ایک مرتبہ دن میں اپنے ماں باپ کا محبت کے ساتھ میں چہرہ دیکھ لے، اللہ تعالیٰ تجھے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ خدا را مسلمانوں،
ہوش کے ناخن لو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، جو ہمارے رب نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے اور جو ہم کو حکم فرمایا ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنی زندگی کو لے کے چلتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے لیے آپ کون سا کام کر کے دکھاتے ہیں۔ اپنا نام پیدا کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ میں اچھی طریقے سے اچھے رویے اختیار کریں، اور جب وہ بیماری حالت میں پہنچ جائیں تو خدا را ان کی دیکھ بھال کریں۔ یہ بہت بڑا فریضہ ہے ہماری جانوں پر، کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا تلقین فرمایا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اچھے رویے اختیار کرو، اور اپنی زبانوں کو بھی ذرا سنبھالیں۔ یہ زبانیں وہ ہیں ماں باپ پر نہیں رکتی، یہ زبانیں تمہاری وہ ہو چکی ہیں کہ اپنے خاندان والوں پر نہیں رکتی، یہ زبانیں وہ ہو چکی ہیں کہ اپنے عالموں کو بھی برا کہتی ہیں، یہ زبانیں وہ ہیں کہ اپنے پیر و مرشدوں کو، تمام بڑے بڑے علماء دہر کو اپنا آپ کی زبانیں برا کہتی ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ زبانیں کتنا بڑا جرم کر رہی ہیں، کہ کوئی ہماری نظروں میں اچھا قابل احترام انسان رہا نہیں، کیونکہ ہماری زبانیں ایسے غلیظ اور جب بھی کھلتی ہیں غلاظتیں بکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کلام بھی اللہ کے ذکر سے خالی ہے وہ فضول ہے، اور جو خاموشی فکر آخرت سے خالی ہے وہ بھی غفلت ہے، اور جو نگاہ عبرت سے خالی ہے تو وہ بھی فضول اور بیکار ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص مبارک ہے، اس شخص کو بہت بہت مبارک ہے کہ جس کی زبان جب بھی کھلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اور جس کی خاموشی فکر و سوچ میں رہے، جس کی آنکھ میں عبرت ہے، غیرت ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس زبان سے بہت بہت سدھرے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں۔